دیکھیں جینیٹکس کو بندہ چینج نہیں کر سکتا. ہماری اگر آپ سٹون ڈیزیز کی بات کریں تو ایک سٹون بیلٹ ہے پوری دنیا میں جو چلتی ہے, پاکستان اس سٹون بیلٹ کا حصہ ہے. اچھا. یہ سٹون بیلٹ یوزلی اگر آپ ایکویٹر کو دیکھیں دنیا میں تو ایکویٹر کے آس پاس زیادہ محسوس کیا جاتا ہے کہ اس کے پیشنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کی زیادہ تر وجوہات یہ سمجھی جاتی ہیں کہ کیونکہ اس جگہ پہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے, اس وجہ سے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے, اس وجہ سے لوگ عمومی طور پہ ڈی ہائیڈریٹڈ رہتے ہیں, اس وجہ سے ان علاقوں میں جو ہے وہ سٹون کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے. اچھا. لیکن یہ پوری کہانی نہیں ہے. پوری کہانی یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے میٹابولک ڈس آرڈرز جس میں کیلشیم کے, وائٹامن ڈی کے, پروٹینز کے پرابلمس, یہ سارے مسائل جو ہیں ان کی وجہ سے سٹون کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب بینگ سرجن انویسو پروسیجرز میں کیا ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں یورولوجی کے اندر؟ یورولوجی میں انویسو پروسیجرز میں بہت ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں. جیسے اب کبھی ہم بچپن میں سنتے تھے کہ کسی کا گردے کے پتھری کا آپریشن ہوا ہے تو آپ دیکھتے تھے کہ کمر کے لے کے آگے سامنے درمیان تک وہ چیرا لگا, بہت بڑا کٹ لگا ہوتا تھا, 12-13 انچ کا وہ کٹ لگا ہوا ہوتا تھا اور اس سے آپریشن ہوا ہوتا تھا. اب آج کل میں پچھلے 8-10 سال سے ایک آپریشن کر رہا ہوں جس میں تقریباً 1 انچ کا کٹ آتا ہے صرف. اچھا. تو اس کی, اور اب میں نے آدھے انچ اور اس سے بھی چھوٹے کٹ والے آپریشن شروع کر دیے جس کو منی پی سی این ایل اور مائکرو پی سی این ایل بولتے ہیں. گریٹ. تو کڈنی کے جو بڑے پتھر ہوتے ہیں اس کے لیے اب وہ چیرے والے آپریشن کے بغیر چھوٹے کٹ والے آپریشن ہوتے ہیں جس کو پی سی این ایل بولا جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور اب آج کل اس سے بھی آگے بات چلی گئی ہے کہ ہم فلیکزیبل یوریٹروسکوپی کر کے, مطلب پیشاب کی نالی سے اندر جا کے, مثانے کے اندر سے ہوتے ہوئے, گردے کی نالی کے اندر سے ہوتے ہوئے گردے تک جا سکتے ہیں اور وہاں پہ اندر گردے میں جا کے ہم پتھر کو لیزر سے ایویپوریٹ کر سکتے ہیں. ایکسیلنٹ. تو اس پروسیجر کو ریٹروگریڈ انٹرا رینل سرجری بولتے ہیں. بالکل صحیح. تو بہت زیادہ چینجز آ گئی ہیں. اب وہ بڑے چیرے اور بڑے مشکلات, اور وہ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے اسٹرکچرز بنے ہوئے ہیں مسلز وغیرہ سارے, وہ ہم ٹانکے لگا کے ان کو درست تو کر دیتے ہیں لیکن اس میں کبھی وہ والی اسٹرینتھ نہیں آتی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی. تو اس کا مطلب پوسٹ آپ میں کنویلیسنس پیریڈ بھی منیمائز ہو جاتا ہوگا؟ بہت کم ہو جاتا ہے. دیٹس گریٹ. میرے جن کا میں منی پی سی این ایل کرتا ہوں وہ اگلے دن اٹھ کے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں, اس سے اگلے دن وہ چل پہ, اور کہاں وہ 15 دن تک بیڈ ریڈن ہوتے تھے. دیٹس ایکسیلنٹ. اور پھر اس میں میڈیسن کا یوز بھی منیمائز ہوتا ہے, ہو جاتا ہوگا یوزلی, تو جو کیمیکل لوڈ بڑھتا ہے اس کو بھی آپ بہت اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہیں. دیٹس گریٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا میلیگنینسی کتنی کامن ہے آپ کی اسپیشلٹی میں؟ میلیگنینسی انفارچونیٹلی کامن ہوتی جا رہی ہے. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ہماری ڈائٹ چینج ہو رہی ہے, ہماری ایکٹیویٹی چینج ہو رہی ہے, ہمارا ماحول چینج ہو رہا ہے, ہمارا جو پانی ہم پی رہے ہیں وہ بالکل صاف نہیں ہے, جو ہم جس ہوا میں سانس لے رہے ہیں اس میں بہت سارے پولیوٹنٹس ہیں جس کے اندر لیڈ بھی ہے, ہر چیز ہے. تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کینسر کا انسیڈنس بڑھ رہا ہو. پانی کے اندر لیڈ ہوتا ہے, اس سے انسیڈنس بڑھ رہا ہو. جو ہماری ڈائٹ ہے وہ روایتی ڈائٹ سے ہٹ کے اب فاسٹ فوڈ کی طرف, زیادہ کولیسٹرول, زیادہ ٹرائیگلسرائڈس, اس طرح کی زیادہ چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں, اور مائکرو ویو کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یعنی مائکرو ویو سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اٹ ہیز سم لنک ٹو انفراریڈ؟ مائکرو ویو ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ مالیکیولز کو سپر فاسٹ کر دیتا ہے. رائٹ. وہ جب سپر فاسٹ کر دیتا ہے تو اس میں پروٹین کی ڈی نیچریشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے مائکرو ویو میں میری ایڈوائس ہمیشہ اپنے گھر میں بھی ہوتی ہے, باقی لوگ بھی جو مجھ سے پوچھتے ہیں ان کو یہی کہتا ہوں کہ مائکرو ویو کا استعمال کم سے کم کریں, یہ صحت کے لیے اچھا نہیں. ناظرین یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارا میرے خیال سے سالن گرم ہی مائکرو ویو کے اوپر ہوتا ہے ہر دوسرے گھر میں. ڈاکٹر صاحب نے بینگ اسپیشلسٹ یہ کہہ رہے ہیں, یہی مطلب آپ کا کہنے کا کہ کم سے کم آپ یوز کریں مائکرو ویو کو, بیکاز اس کی ریڈیشن سے میلیگنینسی کے یعنی کینسر کے چانسز بہت زیادہ ہیں. ڈاکٹر صاحب کی اسپیشلٹی میں ڈیفینیٹلی باقیوں میں جب باقی آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب یہ کویسچن میں ان سے بھی کروں گا, اس کا مطلب ہے امپیکٹ تو اس کا پوری باڈی پہ ہوتا ہوگا. اگلا کویسچن لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرا نام نسیم ہے, میں لاہور میں رہتا ہوں, 47 ایئرز میری ایج ہے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ تھا کہ کڈنی سٹونز بننے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور ہم اس کو کس طرح سے اوائڈ کر سکتے ہیں کہ کڈنی سٹونز نہ بنے, ہم اپنے لائف سٹائل میں کیا چینجز کریں کہ یہ ہم اس کو اوائڈ کر سکیں کہ کڈنی سٹونز نہ بنے. کڈنی سٹون کی فارمیشن سے پہلے پریونشن بتا دیں, کیونکہ آپ نے ویسے تو بتایا کہ ہاؤ ٹو ٹریٹ اٹ, لیکن آپ بتائیے کہ کیسے پریونٹ کریں. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. اس میں ہمارے جو لوکل میتھس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کہ ٹماٹر نہ کھائیں, اس کے چھلکا نہ کھائیں, اس کے بیج نہ کھائیں, چاول نہ کھائیں, اور اس طرح کی چیزیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہ کھائیں. اب اس کا سائنٹیفک جواب بہت ڈفرینٹ ہے.
साइंटिफिकली तकरीबन 16 किस्म के पत्थर हैं। अगर वो 16 के 16 का मैं परहेज़ आपको अभी बता दूं तो फिर सिर्फ साफ़ पानी बच जाता है और कुछ भी नहीं बचता। अच्छा, तो इसलिए यानी किसी ना किसी डाइट से कोई ना कोई कैलकुलस कोई ना रिलेटेड कोई है। स्टोन रिलेटेड है। अच्छा, तो जैसे आप कहें अगर कि मटन और बीफ नहीं खाओ, ठीक है, तो चिकन और फिश खाओ तो सही है, वो खा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टोन हैं जो साग पालक और ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से यूरिक एसिड स्टोन्स बन जाते हैं। चावल अगर उसके अपने पानी में पके हुए हों जैसे बिरयानी में होते हैं तो उससे ऑक्जिलेट और डिफरेंट किस्म के स्टोन्स बन जाते हैं। तो इसलिए हमारी अनफॉर्चुनेटली डाइट जितनी भी है उसमें कुछ ना कुछ स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़रूर होती है। तो किसी को भी अगर इसका प्रॉपर जवाब चाहिए तो उसके लिए दो तरीक़ेकार होते हैं। एक तो ये कि जो उसका स्टोन है उसका एनालिसिस किया जाए कि वो स्टोन किस चीज़ से बना है, ताकि उसको स्पेसिफिकली बताया जाए कि तुमने इस चीज़ से परहेज़ करना है। और उसके बाद उसका 24 घंटे का पेशाब टेस्ट किया जाए कि जिसके अंदर पता चले कि फ़लाने केमिकल्स का ये प्रॉब्लम है। स्टोन हमेशा उस वक्त बनता है जब केमिकल्स की या तो ज़्यादती हो या ऐसी चीज़ों की कमी हो जो उन केमिकल्स को सॉल्युबल फॉर्म में रखते हैं। बिल्कुल सही। यानी कि कैल्शियम हर किसी के पेशाब में आता है, ऑक्जिलेट हर किसी के पेशाब में आता है, बिल्कुल सही है। लेकिन सिट्रेट एक ऐसा केमिकल है जो उसको डिसॉल्वेबल फॉर्म में रखता है। ओके, तो अगर किसी के पेशाब में कैल्शियम ज़्यादा है, ऑक्जिलेट ज़्यादा है, या फिर उसके पेशाब में सब चीज़ें नॉर्मल है लेकिन सिट्रेट कम है, तो वो नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम पे भी वो स्टोन बन जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसका तो मतलब है कि इसलिए इसका बड़ा मुश्किल जवाब है, लेकिन आसानी के लिए आपको कम से कम इतना पानी पीना चाहिए कि आप 6 दफ़ा खुल के पेशाब दिन में कर लें। ये एक कंसेंसस स्टेटमेंट है कि जिसके अंदर पता चलता है कि आपके जिस्म में जितने टॉक्सिन्स होते हैं, जो स्टोन फॉर्मेशन की प्रिपोंडरेंस होती है, उसको अगर आप 6 दफ़ा खुल के इतना पानी पीते हैं, 6 दफ़ा खुल के पेशाब आ जाए, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप ठीक रहेंगे। बिल्कुल सही। अब एक और सवाल लोग बहुत कॉमनली पूछते हैं कि पानी कितना पिए, 8 गिलास पिए, 10 गिलास पिए, 12 गिलास पिए। तो मैंने इसका जवाब पहले भी दिया कि एक सड़क पे काम करता हुआ बंदा, उसकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट अलग होगी, एक एयर कंडीशन कमरे में बैठे बंदा, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो अगर आप एवरेज आउट करें तो आमतौर पे कहा जाता है 6 से 8 गिलास पिए, तो इसका मतलब है सड़क वाले को तो 15 से 20 गिलास की ज़रूरत होगी, और जो बैठा हुआ है शायद वो 5 से 6 पे भी मैनेज कर लेगा। एम आई राइट? मैंने इसीलिए वो क्राइटेरिया आपको बताया ही नहीं। मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि आपको 5 से 6 दफ़ा खुल के पेशाब आ जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तो आप मैनेज कर बिल्कुल सकते सही, हैं। बिल्कुल सही। इसमें आपने एक बात की, वो की आपने हाइपर यूरिसीमिया की। ये क्वेश्चन हमारी वैसे डिस्कशन में रह गया था। मुझे बताइए कितना इस वक्त हाइपर यूरिसीमिया का इम्पैक्ट है आपकी स्पेशलिटी में डिजीज़ के ऊपर? अच्छा, इसमें भी इंटरेस्टिंगली 2 अलग चीज़ें हैं। एक हाइपर यूरिकोसूरिया होता है, यानी कि यूरिन में यूरिक एसिड, या और एक ब्लड में, जिसका आप नाम लेते हैं हाइपरयूरिसीमिया। या तो स्टोन बनेगा हाइपर यूरिकोसूरिया वाले पेशेंट बिल्कुल सही है, को, बिल्कुल कि सही, जिसके किडनी से यूरिक एसिड ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है। बिल्कुल सही। तो इसके लिए 24 आवर्स का यूरिन टेस्ट कराना पड़ता है जिसमें यूरिक एसिड की वो पता चले। और अगर किसी को यूरिक एसिड ज़्यादा है तो फिर उसको साग पालक, ग्रीन वेजिटेबल्स, अंदरूनी ऑर्गन्स जैसे जिगर पोटा, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल सही है।